لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. صدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودك بالسكون ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صلوات الله. پروردگار عالم کا سب شکر ادا کرتے ہیں ہر اس نعمت کے لیے کہ جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، چاہے مادی نعمت ہو، چاہے معنوی نعمت ہو، چاہے دنیاوی نعمت ہو، چاہے اخروی نعمت ہو، چاہے زمینی نعمت ہو، چاہے آسمانی نعمت ہو، ہر نعمت کے لیے انسان کو پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر نعمت کے لیے نہ جانے کتنے لاکھ نعمتیں ہر روز انسان استعمال کر رہا ہے، شاید لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہر روز انسان یہ نعمتیں استعمال کر رہا ہے. اگر انسان اپنے جسم کو دیکھے تو اس کے جسم میں نہ جانے کتنی نعمتیں روزانہ وہ استعمال کر رہا ہے. اپنے اس سانسوں کے چلنے کو دیکھے، ہر طرف سے انسان پروردگار کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، اور یہ تمام نعمتیں اس نے ہمیں بغیر مانگے دی ہیں. کیا ہم نے اس سے کہا تھا کہ ہمیں زندگی دے دے مگر اس نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا؟ کیا ہم نے اس سے کہا تھا کہ پروردگار ہمیں یہ جسم دے دے مگر اس نے دے دیا؟ ہم نے کہا تھا آنکھیں دے دے، نہیں کہا تھا مگر اس نے دے دی. تو یہ تمام نعمتیں پروردگار عالم نے بن مانگے ہمیں عطا کی. تو جو پروردگار بغیر مانگے تمام نعمتیں دے رہا ہو تو اگر اس پروردگار عالم سے کچھ مانگا جائے تو کیا وہ منع کر دے گا؟ جو بغیر مانگے سب کچھ دینے کو تیار ہو، اگر اس سے سلیقے سے مانگا جائے تو کبھی اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. صلوات پڑھیں محمد.
ایک سلوات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں. سلوات پڑھے محمد والے. انسان کو اپنے پروردگار سے دعا کا سلیقہ آنا چاہیے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کیسے مانگنا ہے. بس اتنا پتہ ہو. وہ ہر چیز دینے کو تیار ہے. ہر چیز دینے کو تیار ہے. اگر خدا نہ کرے انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر 100 میں سے 99 چیز پروردگار عالم نے اس کو عطا کی ہے تو انسان ان 99 کی طرف تو نظر نہیں کرتا. وہ جو ایک چیز پروردگار عالم نے نہیں دی ہے انسان اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار تو ہماری دعا ہی قبول نہیں کرتا. نہ اس چیز کو نہ دیکھو, ان 99 کو دیکھو کہ جو تمہیں بغیر مانگے اس نے دی. وہ 99 بغیر مانگے عطا کی ہے. انسان پروردگار عالم کی عطا کا اندازہ لگا نہیں سکتا. تمام دنیا کی تعریف ہے پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہے اور اس نے یہی کہا ہے کہ دیکھو انسان کے اوپر واجب ہے کہ دنیا میں اگر کسی کی تعریف کرنا چاہے تو خدا کی تعریف کرے. خدا کی تعریف کرے. اس نے دنیا میں اپنے جمال کو پھیلا دیا. کیوں؟ تاکہ اس کی تعریف کی جائے. اور قرآن مجید میں بھی تمام جگہ پروردگار عالم کی تعریف پائی جاتی ہے. 5 سورے ہیں قرآن مجید میں کہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. 5 سورے ہیں. خدا بتانا کیا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو میری تعریف کے ساتھ میں میری دعا کیا کرو, میری تعریف کے ساتھ میں مانگا کرو. تو یہ پروردگار عالم کی تعریف ہر انسان کو حق ہے کہ اس کی تعریف کرے. عزیزان محترم, خدا عالم کا ایک لقب ہے, ایک نام ہے محمود. ہم پڑھتے ہیں حدیث قصہ کے بعد بحق محمد وانت المحمود. خدا کا ایک نام ہے محمود اور رسول اکرم کا ایک نام ہے محمد. ایک سلوات پڑھے عظمت دونوں کے نام الگ الگ ہیں مگر مطلب دونوں کا ایک ہے. محمود کا بھی وہی مطلب ہے, محمد کا بھی وہی مطلب ہے. دونوں کا مطلب ایک ہے. کیا مطلب ہے؟ محمود بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, محمد بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. دونوں کا مطلب ایک. اگر دونوں کا مطلب ایک تو نام الگ الگ کیسے ہو گئے؟ کہ دونوں کا مطلب ایک ضرور ہے مگر ایک باریک سا فرق ہے محمود اور محمد میں. کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ محمود بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, محمد بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, لیکن محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کئی زیادہ کی جائے, جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے. تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے برعکس ہو گیا. اسے محمد ہونا چاہیے تھا اور انہیں محمود ہونا چاہیے تھا. قاعدے کے اعتبار سے یہی ہونا چاہیے تھا. پروردگار عالم سب سے زیادہ تعریف تو تیری ہی ہونی چاہیے. دونوں نام کے مطلب ایک ہے جس کی تعریف کی جائے. محمد بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, محمود بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, مگر محمد اسے کہتے ہیں جس کی زیادہ تعریف کی جائے. تو ہوا کیا؟ تو علماء ادب نے ہمیں جواب دیا, علماء علم عربی نے ہمیں جواب دیا کہ یہاں ایک نکتہ پوشیدہ ہے. وہ کیا؟ وہ نکتہ یہ ہے کہ ساری کائنات نے جب مل کر کسی ذات کی تعریف کی تو وہ محمود بن گیا. ساری کائنات نے مل کر جب ایک ذات کی تعریف کی تو وہ محمود بن گیا, اور جب اس نے خود کسی کی تعریف کی, جب اس پروردگار عالم نے خود کبھی طٰہٰ کہہ کر, کبھی یاسین کہہ کر, کبھی مزمل
کی زیادہ ہے کس کی کم ہے تعریفیں، یہاں دیکھا جاتا ہے تو یہ کہ تعریف کرنے والا کون ہے۔ میری تعریف عام انسان کرنے لگے تو شاید کمال نہ ہو، لیکن وقت کا امام نہ کسی کی تعریف کر دے اسے تعریف کہیں گے۔ ساری دنیا رسول کی تعریف کرتی رہے، مگر اگر خدا رسول کی تعریف کر دے تو رسول محمد ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کو محمد کیوں کہا جاتا ہے، رسول نے خود کو محمد نہیں بنایا، اللہ نے تعریفیں کر کر کے رسول کو محمد بنا دیا۔ تعریفیں کرنے والوں کو دیکھیں گے نا، تعریفیں کرنے والے کیسے کہتے ہیں۔ اب ہم سے یہ نہ کہیں کہ علی کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے، جب اسی محمد نے اپنے خدا کے ساتھ مل کر کسی کا ذکر کیا تو اسے علی کہا گیا۔ ساری کائنات نے جب کسی کا ذکر کیا تو وہ محمود بنا، جب اس نے کسی کی تعریف کی تو محمد بنایا، اور محمد اور اس کے پروردگار نے دونوں نے مل کر جس کی تعریف کی وہ علی بن گیا۔ کیا بھی سوال کی ضرورت ہے کہ علی کے فضائل اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ عزیزان محترم، اب یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ علی کے فضائل اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ کیا کیوں نہ ہو وہ شخصیتیں علی کی فضیلتوں کو بیان کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار نے بیان کیا، حدیثوں میں رسول خدا نے بیان کیا۔ اب دونوں طرف سے جب علی کی حدیثیں بیان ہوئی، علی کی فضیلتیں بیان ہوئی، تو زمانے کو پھر علی کی فضیلتیں زیادہ لگنے لگی۔ صلوات پڑھے برحمت محمد۔ اور یقین جانیے عزیزان محترم، خود رسول خدا نے بھی فرمایا ہے، یا علی تمام فضیلتیں جو خدا نے مجھے دی ہیں وہ تمہیں بھی دی ہیں، تم میری تمام فضیلتوں میں میرے ساتھ شریک ہو سوائے ایک فضیلت کے۔ کون سی فضیلت؟ الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تم نبی نہیں ہو۔ اس ایک فضیلت کو چھوڑ کر خود رسول نے کہا ہے کہ اے علی تم میری ساری فضیلتوں میں میرے ساتھ شریک ہو۔ ایک فضیلت کم ہے مگر باقی تمام فضیلتوں میں علی کس کے ساتھ شریک ہے؟ رسول کے ساتھ شریک ہے۔ مگر پھر دوسری جگہ پر فرمایا، یا علی تمہیں تو اللہ نے 3 فضیلتیں ایسی دی ہیں کہ جو مجھے بھی نہیں دی۔ توجہ، کہا اے علی تمہیں 3 فضیلتیں خدا نے ایسی دے دی جو مجھے بھی نہیں دی۔ یا رسول اللہ کون سی فضیلتیں؟ کہا تمہیں میرے جیسا سسر عطا کیا جو مجھے بھی نہیں ملا۔ کہا دوسری فضیلت، کہا تمہیں فاطمہ جیسی زوجہ دی۔ کہا تیسری فضیلت، کہا تمہیں حسنین جیسے بیٹے عطا کیے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب علی کی فضیلتوں کو سمجھے، بچے جنت کے جوانوں کے سردار، زوجہ جنت کی خواتین کی سردار، سسر تمام نبیوں کا سردار، خود تمام ولیوں کے سردار۔ اب عزیزان محترم، جس علی کے گھر میں اتنی سرداریاں موجود ہوں، اس علی کے باپ کی فضیلتیں کیا ہوں گی؟ کہا باپ بھی سردار تھا، باپ بھی سردار تھا، سسر نبیوں کے سردار، زوجہ خواتین کی سردار، بچے جنت کے سردار، خود ولیوں کے سردار، باپ تو کہتے ہیں سردار قریش، باپ تمام خاندان کا سردار۔ عزیزان محترم، یہ ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں، 3 دن سے مسلسل میرا دل یہ تھا کہ مباہلہ آپ کی خدمت میں پڑھوں 3 دن سے، مگر کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی رہی، رحمتیں آتی رہی خدا کی، اور مباہلہ مؤخر ہوتی رہی کہ چلو آج نہیں تو کل پڑھیں گے، کل نہیں تو پرسوں پڑھیں گے، لیکن مباہلہ پڑھیں گے۔
بات کا احساس ہوا کہ ہم خود کچھ نہیں پڑھتے. توجہ، اس بات کا احساس ہو گیا آج بیٹھ کر کہ ہم خود کچھ نہیں پڑھتے، ہم سے پڑھوایا جاتا ہے، ہم سے پڑھوایا جاتا ہے. عزیزان محترم، اور یہ حقیقت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق کا ایک صحابی تھا حشام، امام باقر کا بھی صحابی تھا. جناب حشام تھے اپنے اعتقادات میں بہت پکے شیعہ تھے، اور پکے شیعہ تھے. ایسے شیعہ تھے کہ امامت کے موضوع پر جانے کتنے لوگوں سے مناظرہ کر کے آتے تھے. جناب کتنے لوگوں سے نہ جانے امامت کے موضوع پر گفتگو کرتے تھے اور سب کو لاجواب کر کے آتے تھے. امام نے فرمایا میں اپنے شیعوں کو حشام کے جیسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہارے دین پر انگلی اٹھائے تو تمہارا علم ایسا ہونا چاہیے کہ اسے لاجواب کر سکو. ایسا ہونا چاہیے علم تمہارا. گئے بہت بڑے عالم دین کے پاس اپنے زمانے کے، اور کہنے لگا عالم دین کہ آپ امامت کو کیوں مانتے ہو؟ امامت نہ قرآن سے ثابت، نہ رسول کی حدیث سے ثابت. امامت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کو مانو، قرآن کو مانو، کافی ہے بس. جناب حشام نے ایک سوال کیا، اے بتاؤ تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ کہاں آنکھیں دیکھتی ہیں. کان ہیں؟ کہاں ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کان سنتے ہیں. زبان ہے؟ کہاں ہے؟ کیا کرتی ہے؟ زبان بولتی ہے. سب چیزیں پوچھ چکے. حشام نے پوچھا کا دل ہے؟ کہاں ہے؟ کیا کام کرتا ہے؟ کیا کام کرتا ہے؟ دل کا کام یہ ہے کہ دل تمام بدن میں خون پہنچانے کا کام کرتا ہے، اور تمام بدن کے انتظامات کو کنٹرول یہی دل کرتا ہے. تمام پورے بدن کے انتظامات کو کنٹرول دل کرتا ہے. حشام نے کہا اچھا یہ دل تمام انتظامات کو کنٹرول کرتا ہے. کہاں؟ اس کا مطلب لغوی معنی میں اس دل کو امام کہا جائے گا. امام کہا جائے گا. خاموش ہو گیا بولنے والا. اب حشام نے جواب دیا اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی شعور نہیں ہے. جب پروردگار نے ایک معمولی سے بدن کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا تو اس کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ دیا؟ معمولی بدن کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا، وہ اس کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ کر چلا جائے گا. جا رہے تھے کہیں حشام، لیکن امام کے صحابیوں کی بھی بڑی عظمت ہے. یوں ہی امام نے نہیں کہا. حشام جب بھی آتے تھے نا کسی محفل میں بیٹھ جاتے تھے سامنے آ کر. امام کہتے تھے اٹھو میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو. اتنی محبت تھی حشام سے امام کو. جا رہے تھے کہیں، امام کی شہادت ہو گئی. حشام امام کی شہادت ہو گئی، غمگین تھے. مگر دوسرے امام کے بعد ساتویں امام جو تھے ان کی امامت موجود تھی. چھٹے امام کی شہادت ہو گئی، ساتویں امام کی امامت آئی. کالے لباس پہن کر حشام بازار میں جا رہے تھے کہ کسی نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ تمہارا امام تو مر گیا، تمہارا امام تو مر گیا، شہید ہو گیا. حشام نے فوراً جملہ کہا میرے امام شہید ہو گئے اور تمہارے امام کو خدا نے قیامت تک کی مہلت دے دی ہے، وہ قیامت تک زندہ رہے گا. کسے قیامت تک کی مہلت دی ہے؟ شیطان کو. کیا جواب دیا ہے؟ کیا جواب دیا حشام نے؟ جیسے ہی کہا تمہارے امام تو شہید ہو گئے، کہا میرے شہید ہو گئے مگر تم فکر نہ کرو، تمہارے امام قیامت تک زندہ رہیں گے. شرمندہ ہو گیا. حشام پہنچے امام باجی کے پاس میں، وقت کے امام کے پاس پہنچ کر بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد میں امام کی خدمت میں پہنچے. پہنچنے کے بعد امام نے کہا حشام بڑا خوب جواب دیا،
بڑا خوب جواب دیا. کہا مولا آپ کو پتا ہے؟ کہاں ہمیں سب علم ہے. تم نے بڑا خوب جواب دیا. کہا مولا ایک حقیقت بتاؤں؟ کہا بتاؤ. کہا مولا یہ جواب میرے دل میں بھی نہیں تھا، مگر جیسے ہی اس کی بات کو سنا میری زبان پر نہ جانے کہاں سے جملے آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے. میں نے بھی یہ جواب کہیں کسی کو دیا نہیں تھا، کبھی میرے دل میں بھی نہیں تھا، مگر جیسے سامنے والے نے کہا میری زبان پر فوراً یہ جواب آ گیا. مولا نے کہا دیکھو یہی ہمارے چاہنے والوں پر ہماری عطا ہے. کبھی بھی جب ہمارے چاہنے والے مشکل میں پھنستے ہیں تو زبان ان کی ہوتی ہے، مگر ان کی زبان سے باتیں ہماری جاری ہوتی ہیں. ہم تم تک پہنچاتے ہیں. یہی عزیزان محترم معجزہ ہے منبر کا. پڑھوانے والے کوئی اور ہیں، وہ جو حکم دیتے ہیں وہی پڑھا جاتا ہے. مولانا نے جناب ابو طالب پر ذکر شروع کر دیا تھا اور آپ بھی محظوظ ہوئے تھے. 2-4 باتیں جناب ابو طالب کے بارے میں بہت پڑھی جاتی ہیں، جناب ابو طالب کے بارے میں باتیں، مگر میں تکراری باتوں کو عرض نہیں کروں گا جو آپ نے سنی ہوئی. پروردگار عالم نے کہا مجھ سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو کیا کرو؟ میرے رسول کی اتباع کرو. یہ آیت سرنامہ کلام ہم نے پڑھی، آیت میں ترجمہ سب کو یاد ہے. میرے رسول کی اتباع کرو. اب رسول کی اتباع کیا دے گی ہمیں؟ کچھ دے گی رسول کی اتباع. آیت آگے بڑھی، یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. رسول کی اتباع میں 2 بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ، تم یہ کہنے آئے تھے نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہہ دیا کہ نہیں کرتے. اگر کرتے ہو رسول کی اتباع کرو. رسول کی اتباع کرو گے میں تم سے محبت کروں گا. رسول کی اتباع کرو گے میں تم سے محبت کروں گا. پتہ یہ چلا کہ اپنی طرف سے دعوی محبت اور ہوتا ہے، مگر جب خدا خود کہہ دے میں تم سے محبت کرتا ہوں وہ فضیلت الگ ہوتی ہے. اب قرآن مجید میں تلاش کیجیے ان لوگوں کو کہ جنہیں کہا ہے پروردگار نے میں تم سے محبت کرتا ہوں. کن کو کہا ہے پروردگار نے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ہم نے تلاش کرنا شروع کیا. پہلی آیت ملی مجھے، وَأَنفِقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو. کیوں؟ کیونکہ خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کرو، خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اپنی طرف سے دعویٰ نہیں ہے، خدا کی طرف سے. خدا محبت کرتا ہے. ہمارا دعویٰ جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن جب خدا کہہ دے میں محبت کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. احسان کرو. میں نے پوچھا کس کے ساتھ احسان کروں؟ مومن ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، کہ نہیں انسان ہونا چاہیے. دین دیکھ کر احسان مت کرو، مذہب دیکھ کر احسان مت کرو، شکل و صورت دیکھ کر احسان مت کرو. کسی کی مدد کرنی ہے تو انسانیت کے تقاضے کے مطابق مدد کرو. اگر انسان دیکھ کر مدد کرو گے تو کیا ہوگا؟ واللہ یحب المحسنین. وہ بہت برا آدمی ہے، تو تمہیں اس کی برائی سے کیا مطلب؟ وہ اس وقت پریشان ہے اور تمہیں احسان کرنا ہے. اگر کرنا ہے تو کر دو، خدا تم سے محبت کرے گا کیسا بھی انسان ہو. خدا نے کہا اگر تم نے دوسروں پہ احسان کیا، چاہے کیسا بھی انسان ہو جس پر احسان کرے ہو، میں تم سے محبت کروں گا. یہ ہماری اور آپ کی بات. ہم دوسروں پر احسان کرنے والے بن جائیں گے تو خدا ہم سے محبت کرے گا. تو اس کی ذات کا کیا کہنا جس نے عام انسان پر احسان نہیں کیا، رسالت کو آپ پر احسان کیا. کسی عام مومن پر احسان نہیں کیا، رسول خدا پر احسان کیا. تو جب عام احسان کرنے والوں سے خدا محبت کرتا ہے تو جس ابو طالب نے
محمد پر احسان کیا ہو، اس ابو طالب سے خدا کتنی محبت کرتا ہو۔ تو ابو طالب ہوئے محبوب خدا، پہلا مورد ملا۔ دوسرا مورد آپ کے خدمت میں پیش کروں، خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں ایک بہت ضروری چیز جو آئی ہے وہ ہے یتیم پروری۔ کوئی یتیم اگر خدا نہ کرے ہو گیا ہے تو اس کی پرورش کرنے والا صاحب فضیلت ہے، صاحب فضیلت ہے، اس کی پرورش کرنے والا صاحب فضیلت ہے۔ اتنا صاحب فضیلت ہے کہ رسول نے کئی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو یتیم کی پرورش کرے پروردگار عالم اس پرورش کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے گا۔ جو یتیم کی پرورش نہیں کر سکتا مگر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے تو جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے سے گزریں گے اتنے گناہ پروردگار اس کے معاف کر دے گا۔ تیسری حدیث سنیں، رسول نے فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے دو انگلیاں۔ تو کہنے کا تو حق ہے کہ جو عام یتیموں کی پرورش کرے وہ تو رسول کے ساتھ جنت جائے گا، جو محمد کی پرورش کرے عام یتیموں کی پرورش کرنے والا اگر جنت میں رسول کے ساتھ جائے گا تو خود وہاں ابو طالب بھی نظر آئیں گے۔ کیوں؟ ابو طالب نے محمد کی پرورش کی ہے۔ صلوات پڑھے اور محمد یہ ہے جناب ابو طالب کی عظمت۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ بڑے بہت زیادہ مورد ہیں، قرآن مجید میں تقریباً 6 یا 7 جگہ پر کہا گیا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور جہاں بھی 7 جگہ پر کہا گیا ہے اس ہر نقطے میں ابو طالب نے عمل کر کے بتایا، ہر نقطے پہ عمل کر کے بتایا۔ اور آج بہت بڑے بڑے آپ کو نعت مصطفیٰ پڑھنے والے مل جائیں گے، بہت بڑے بڑے نعت مصطفیٰ پڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ نعت پڑھی جاتی ہیں۔ ہماری ان کی سرزمین پر بھی محفلیں ہوتی ہیں تو اب شیعہ حضرات کے ماشاءاللہ ان میں شیعہ شعراء کے نعت کے دیوان ہیں، اپنے اتنے نعت کے مجموعے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ نعت نہیں کہتے، شیعہ بھی بہت نعت کہتے ہیں، شیعہ بھی بہت نعت پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں دستور یہی ہے، پہلے تلاوت قرآن، اس کے بعد نعت رسول، اس کے بعد مدح ممدوح، اس کے بعد ذکر ممدوح۔ ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں، رسول تک پہنچتے ہیں اور پھر رسول سے ہوتے ہوئے ممدوح تک پہنچتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے گا رسول محمد۔ یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے، چاہے مجلس ہو یا محفل ہو، یہ دستور ہمارے یہاں کا قدیمی دستور ہے۔ آج اگر مجلسوں سے ہمارے تلاوت قرآن ختم ہو چکی ہے تو شاید ہم نے کوتاہی کر دی، لیکن قدیمی دستور یہی ہے کہ پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے پھر مرثیہ شروع کیا جائے۔ اگر محفل ہو تو پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے پھر مدح ممدوح کیا جائے۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت بہت زیادہ ضروری ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے پروردگار کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے۔ زمین والوں جس گھر میں زمین پر قرآن پڑھا جائے تو آسمان والوں کے لیے وہ گھر ستاروں کی مانند چمکتا ہے۔ میں قرآن پڑھوں، آپ قرآن پڑھیں، سب قرآن پڑھیں گھر میں، ہمارے گھر منور ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ قرآن کی ذکر سے برکتیں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے گھر سے بلائیں بھی چلی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے دل بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ آیات جو آج 1400 سال بعد ہم پڑھ رہے ہیں،
آج بھی ہمارے دلوں کو روشن کر رہی ہیں۔ یہ آیات جو آج 1400 سال بعد ہم پڑھ رہے ہیں آج بھی ہمارے گھروں کو روشن کر رہی ہیں۔ جب آیات پڑھنے والوں کے گھر اتنے مبارک ہو سکتے ہیں تو جس گھر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں وہ گھر کتنا مبارک ہوگا۔ اگر ہمارا گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی مانند چمکتا ہے تو سوچو ابو طالب کا گھر آسمان والوں کے لیے کم سے کم چاند کی مانند۔ اب جس کا گھر آسمان والوں کے لیے چاند کی مانند چمکتا ہو اس گھر میں کوئی غیر مذہب رہتا ہوگا اس کے ایمان میں شک ہوگا۔ بہت مثالیں قرآن مجید میں ہیں۔ نعت مصطفیٰ پر بات کر رہا تھا کہ پروردگار پہلے تلاوت قرآن پھر نعت مصطفیٰ۔ تو ہمارے قدیم محفلوں کا مجلسوں کا دستور ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کرتے تھے نعت مصطفیٰ پڑھتے تھے، اور آج ہمارے یہاں بہت سارے نعت مصطفیٰ پڑھنے والے ہیں۔ فرق اتنا ہے ہم بھی نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں اور بھی نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، مگر فرق یہ ہے عزیزان محترم، ہم اگر علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو ہمارا آئیڈیل میثم تمار ہے۔ اگر علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے وہی تھے کہ جو زبان کٹ رہی تھی مگر علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ زبان کٹ رہی تھی علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ عزیزان محترم، ایک بات کہنے کا دل چاہتا ہے، ہم سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اتنی مجلسیں نہ پڑھیے، گلا خراب ہو رہا ہے، پڑھی نہیں جائیں گی۔ میں نے یہ کہا کہ عزیزان محترم، میں نے یہ جواب دیا کہ آپ ہمارے گلے کے خراب ہونے سے پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجلسیں نہ پڑھیے گلا خراب ہو جائے گا، کیا گلے کی وجہ سے مجلسیں پڑھنا چھوڑ دوں، علی کا ذکر چھوڑ دوں؟ ہم نے تو دیکھا کسی کی زبان کرتی رہی مگر ذکر علی نہیں رکا۔ زبان کرتی رہی ذکر علی نہیں رکا۔ اگر ہمارا علی کے قصیدے پڑھنے میں آئیڈیل میثم تمار ہوں گے تو نبی کی نعت پڑھی جائے تو آئیڈیل ابو طالب بنیں گے۔ تلاش کرو سب سے پہلا نعت خواں کون ہے؟ وہ شعر جو ابو طالب علیہ السلام نے رسالت معاب کے لیے کہے ہیں، بڑے خوبصورت شعر ہیں، بڑے خوبصورت شعر ہیں۔ ایک شعر میں پڑھ رہا تھا اور وہ شعر جناب ابو طالب کا اس موضوع پر تھا۔ عربی کا بڑا خوبصورت شعر تھا، عربی کا بڑا خوبصورت شعر تھا کہ محمد یہ عرب والے تجھے مٹانا چاہتے ہیں، تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تجھے فنا کرنا چاہتے ہیں، تیرے مقصد کو پائمال کرنا چاہتے ہیں، مگر کر نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ابو طالب کا شعر ہے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے پاس اپنے منصوبوں میں کوئی ڈھنگ کا رہبر بھی موجود نہیں ہے۔ اپنے منصوبوں میں کامیاب کیسے ہو جائیں، ان کے پاس ڈھنگ کا کوئی ایسا بندہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو ان کی رہبری کرے، مگر رسول کو یقین ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے پاس ابو طالب جیسی طاقت موجود، ابو طالب جیسی طاقت میرے پاس موجود ہے، لہٰذا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو شعر سنا جناب ابو طالب کا، کتنا خوبصورت مفہوم تھا، بہت سارے شعر کا ہے۔ آئیے شعر کہنے والوں کی جزا جانتے ہیں کیا ہے۔ شعر کہنے والوں کی جزا کے بارے میں امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک بیت کہہ دے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن جایا کرتا ہے۔ ایک بیت اہل بیت کی شان میں کہو جنت میں ایک گھر لے لو، ایک بیت کہو ایک گھر لے لو۔ یہ آج کے عام شعراء کو ہے کہ ایک بیت کہو ایک گھر لے لو۔ جس نے رسول کی شان میں دیوان کہا ہو اس ابو طالب کا کیا مقام ہوگا؟ جتنے اتنے شعر کہے ہوں ابو طالب کے بارے میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ پروردگار عالم قرآن مجید میں
جگہ جگہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو سمجھ لو، عظمت اہل بیت سمجھ لو، عظمت رسول سمجھ لو۔ عظمت رسول اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ابو طالب کی صحیح معرفت لوگوں کو نہیں ہوگی۔ آج ہم اس بات پر کیوں جھگڑا کرتے ہیں کہ امامت سمجھ میں نہیں آئی؟ امامت کے مسئلے پہ اختلاف ہے۔ امامت کے مسئلے پر اختلاف کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ امامت کے مسئلے پر اختلاف کی وجہ خود امامت نہیں ہے۔ امامت کے مسئلے پر اختلاف کی وجہ یہ ہے، امامت اس لیے اب تک سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ اب تک صحیح سے رسالت سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا کہنا بھائی، کیا کہنا؟ اور رسالت کیوں ابھی تک صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی؟ اس لیے کیونکہ ابھی تک توحید صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی۔ جب زیرو سے شروع کریں گے تب جا کر 100 تک پہنچیں گے۔ ابھی زیرو کلیئر نہیں ہوا دکھانے محترم، توحید صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی۔ جناب ابو طالب کی توحید دیکھیے گا، توحید صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں دے دوں، بڑی لطیف مثال ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، میں اشارہ کروں گا۔ ایک جملہ ہے، بڑا معروف جملہ، اس کا ترجمہ ہے بہت معروف، آپ نے ہزاروں بار یہ جملہ سنا ہوگا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہزاروں بار جملہ سنا ہے۔ اس میں لوگ علی کی فضیلتیں کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت ہے، علی نے اتنی بار مدد کی ہے کہ کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ہم اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، استاد نے کہا کہ جانتے ہو اس جملے میں ایک کمی موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ کہنے والے نے ابھی توحید کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے۔ یہ جملہ سنیں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ہم ایک مثال میں آپ کو بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے، اپنے جوان بھائیوں کے لیے دیتا ہوں کہ ایک مریض تھا، توحید سمجھی، توحید کیا ہوتی ہے۔ ایک مریض تھا، وہ مریض جب اس کی جو ہے بیماری زیادہ بڑھی تو اس نے سارے ڈاکٹر دیکھ لیے اپنے علاقے کے، کوئی ڈاکٹر اس کا صحیح علاج نہیں کر پایا۔ آخر میں مرنے حال ہو گیا، وقت آخر آ گیا، یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ اب اس کو ہمارے ڈاکٹر صاحب مل گئے، ڈاکٹر صاحب گئے، حال پوچھا تو کیا حال ہے؟ کہا بس سارے ڈاکٹروں نے دوائی دے دی مگر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوائی اور کھا لو، میرے کہنے سے دوائی اور کھا لو۔ اب جو وہ دوائی کھائی تو معجزہ ہو گیا، جان بچ گئی، جان بچ گئی۔ شکر کیا کہ اتنے ڈاکٹروں کو دکھا دیا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ آپ اپنے یہاں کے تھے، ایک گولی دی، بالکل صحیح ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب یہاں پر توحید کی دقیق مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر یہ بندہ یہ کہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتا تو یہ توحید کے خلاف بات ہوگی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتا، یہ بات توحید کے خلاف ہوگی۔ ہم نے پوچھا استاد سے پھر بات کیسے ہونی چاہیے؟ کہا بات یوں ہونی چاہیے کہ اگر خدا نے آپ کو بھیجا نہ ہوتا تم نے ہلاک ہو جاتا۔ اب سمجھ میں آیا علی کے در سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو توحید صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر آپ کو وسیلہ نہ بنایا ہوتا، وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے، وسیلہ نہ بنانا شرک ہے۔ فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، کسی کو وسیلہ بناؤ تب خدا تک پہنچو گے۔ دنیا میں بہت مشکل ہے زندگی کو گزارنا، اگر ہمارے پاس وسیلے نہ ہو تو یہ زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ہم وسیلہ کسے بناتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کسے بناتے ہیں؟ کبھی امام حسین کو وسیلہ بنایا، کبھی امام باقر کو وسیلہ بنایا، کبھی مولا علی کو وسیلہ بنایا، کبھی شہزادی کو وسیلہ بنایا، کبھی رسول خدا کو وسیلہ بنایا۔ تو قرآن کے حکم پر عمل کیا، قرآن نے کہا وسیلہ بناؤ، اور ہم نے رسول کو وسیلہ بنایا۔ یا وجیہا عند اللہ
اشفع لنا عند اللہ، ہم نے رسول کو وسیلہ بنایا۔ مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر کسی نے اپنے اپنے مطابق دعائیں کی مگر بارش نہیں ہوئی۔ سارے پریشان کہ اگر اب بارش نہ ہوئی تو ہماری جان، ہمارے مال سب کا خطرہ ہے، اب بارش ہونی چاہیے۔ آ رہے ہیں بار بار خانہ کعبہ کے پاس، دعائیں مانگ رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی۔ سب کی دعائیں، سب کی مناجات ہو رہی ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ سب اکٹھے ہوئے، تو اکٹھے ہونے کے بعد کہا کہ چلو اب کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ جس طریقے سے جب بھی کوئی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا بار بار علی کے دروازے پہ آتے تھے، علی سے پہلے جب بھی عرب میں کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا اسے فقط ابو طالب کا دروازہ دکھتا تھا۔ آئے ابو طالب، مشکل کا وقت ہے، کیا ہوا؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آؤ تم جا کر دعا کر دو، شاید بارش ہو جائے۔ ابو طالب آگے بڑھے، ہاتھ میں کسی بچے کا ہاتھ لیا، ہاتھ میں کسی بچے کا ہاتھ لیا، گھر سے باہر نکلے۔ جانتے ہیں کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی تھی؟ سب کی دعائیں تو تھیں، ان دعاؤں میں وسیلہ نہیں تھا۔ ابو طالب چلے ہیں دعا کرنے کے لیے، وسیلہ محمد مصطفیٰ کو بنا رہے ہیں۔ قرآن نے بعد میں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، سب سے پہلے رسالت معاب کو وسیلہ جس نے بنایا وہ ابو طالب ہے۔ چلے لے کر ایک پہاڑی پر پہنچے اور جناب رسالت معاب کے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی خدا کی بارگاہ میں، پروردگار تجھے اس بچے کی عظمت کا واسطہ ان لوگوں پر رحم فرما، تجھے اس بچے کی عظمت کا واسطہ، اس کی رسالت کا واسطہ، اس کی نبوت کا واسطہ یہاں کے لوگوں پر رحم فرما، باران رحمت کو نازل فرما۔ روایت کے جملے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی لوگ اپنے گھر دعائیں کر کے واپس نہیں لوٹے تھے کہ بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی۔ کیسے ہونے لگی؟ کیسے بارش ہونے لگی؟ کیوں؟ کیونکہ رسالت معاب کا وسیلہ تھا۔ اللہ کو، اللہ سے دعا کرنے کے لیے ابو طالب نے کسے وسیلہ بنایا تھا؟ رسول خدا کو وسیلہ بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابو طالب کو بچپنے میں ہی رسول کی معرفت تھی۔ عزیزان محترم، اب تو سمجھ لیجئے جسے بچپن میں رسول کی معرفت ہو جائے، ارے اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ بچپنے میں رسول ہیں مگر ابو طالب کو معرفت ہو چکی ہے کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ اگر اسے وسیلہ بنا کر دعائیں مانگی جائیں خدا دعاؤں کو قبول کرے گا، بارش کر دے گا۔ یہ عظمت ہے رسالت معاب کی۔ ہاتھ اٹھا رسول کا ابو طالب کے ہاتھوں پر بارش کے لیے، دعا کے لیے، ادھر سے باران رحمت چلی اور بارش ہو گئی، لوگوں کی مشکل دور ہو گئی۔ ایک مرتبہ اور قحط پڑا، ایک مرتبہ اور قحط پڑا، تقریباً 250 سال بعد مدینے میں قحط پڑا۔ جب مدینے میں قحط پڑا تو لوگ پریشان ہو گئے، دعائیں مانگ مانگ کر پریشان ہو گئے۔ اب سب جب پریشان ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا ایک شخص آیا ہے، اور آنے کے بعد وہ جیسے ہی ایک دعا ہاتھوں کو بلند کرتا ہے ویسے ہی بادل آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ عمل انجام دیا لوگ گمراہ ہونے لگے، کچھ لوگ اسلام چھوڑ کر یہودیت کی طرف لڑنے لگے۔ کہا ہماری دعاؤں سے بارش نہیں ہو رہی، اس یہودی کی دعا سے بارش ہو رہی ہے۔ پریشان، حاکم وقت پریشان، اسلام پر خطرہ ہے، اسلام کا خطرہ ہے، کیا کیا جائے؟ لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ہماری دعاؤں سے بارش نہیں ہو رہی مگر اس یہودی کی دعا سے بارش ہو رہی ہے۔ کہا اب اس زمانے کے علی کے دروازے پہ چلا جائے۔ اس زمانے کا علی کون تھا؟
امام عسکری کے دروازے پہ آئے، امام کے دروازے پر آئے، آنے کے بعد میں کہا یا ابن رسول اللہ مشکل آن پڑی ہے، وقت کے مشکل کشا کی ضرورت ہے، تشریف لے آئے، اسلام خطرے میں ہے، تشریف لے آئے۔ اب تک امام آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں یہودی کو، جب یہودی کو دیکھتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے بیچ میں ایک ہڈی پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکال دو۔ لوگ جاتے ہیں اس ہڈی کو نکال لیتے ہیں، اب کہتے ہیں امام اب دعا کر، اب ہاتھوں کو اٹھا، اب یہودی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، نہ بادل آتے ہیں نہ بارش ہوتی ہے، کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ کہاں سمجھ میں آیا یہ معجزہ اس کا نہیں تھا، اس ہڈی کا معجزہ تھا۔ کہا کیسے اپنا رسول اللہ یہ اس ہڈی معمولی ہڈی کا معجزہ؟ کہ یہ ہڈی کسی ولی خدا کی تھی، کسی پیغمبر کی تھی، کہیں سے اسے مل گئی تھی، اس نے رکھ لی اپنے پاس میں، اس کے دعا میں اثر نہیں ہے، یہ اس ہڈی کا اثر تھا کہ بارش ہو جایا کرتی ہے۔ باطل کو ثابت کر دیا کہ یہ باطل ہے، مگر اب حق بھی ثابت کرنا ہے کہ حق کون ہے۔ کہ اپنا رسول اللہ آپ نے اس کو تو ثابت کر دیا باطل ہے، مگر اب بارش کیسے ہوگی؟ کم سے کم بارش تو ہو ہی رہی تھی۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار تجھے ہماری امامت کا واسطہ باران رحمت کو نازل فرما۔ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، بادل آئے، بادل آنے کے بعد میں جیسے بادل چھانے، امام نے کہا ابھی گھروں کو نہیں جاؤ، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ کہیں اور جا کے برسیں گے۔ پھر دعا کی، بادل آئے، کہا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہی بادل برسیں گے۔ دعا قبول ہوئی، بادل برسے، قحط ختم ہوا۔ امام نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہڈی کے پیچھے نہ جاؤ، وہ رسول کی اگر ہڈی ہے، ولی کی ہڈی ہے، اس کی برکت سے بارش ہو سکتی ہے، تو ان رگوں میں بھی رسول کا خون ہے، ان رگوں میں بھی علی کا خون ہے، ان رگوں میں بھی فاطمہ کا خون ہے۔ ارے ایک ہڈی کے پیچھے جانے کو تیار ہو، آل محمد کے پیچھے آ جاؤ۔ ہمیں پہچان لو، جس طریقے سے رسول کو وسیلہ ابو طالب نے بنایا اور ثابت کیا کہ دیکھو اس رسول کی عظمت کیا ہے، اسی طریقے سے اپنے زمانے میں امام عسکری نے بتایا کہ ہم ہی وارث رسالت ہوا، ہماری بھی وہی عظمت ہے، ہماری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں جہاں اتنی پیاس کا عالم تھا، جہاں اتنی آتش تھی، جہاں اتنی پیاس تھی کہ خیموں میں بچوں کے بلبلانے کی آوازیں آئی، اتنی پیاس کی آواز۔ اگر حسین اپنی آغوش میں اصغر کو لے کے آ جاتے اور دعا کرتے تھے بارش کے لیے تو بارش نہیں ہوتی، کیا حسین کی برکتوں سے بارش نہ ہوتی؟ کہا ہوتی، مگر حسین نے اس آتش کو برداشت کیا۔ اے پروردگار اپنے اصغر کی پیاس بھی برداشت ہے، فقط تیرا دین بچ جائے، تیری شریعت بچ جائے۔ آج 5 محرم ہو گئی ہے، آدھا عاشورہ تمام ہو چکا، فقط 5 دن باقی ہیں عاشورہ کا۔ رونے میں تو ظاہر نہیں، آج ان کا فرصہ دینا ہے جن کی ماں ان پر آنسو نہ بہا سکی، آج ان اولا محمد کا فرصہ دینا ہے کہ جن پر آنسو بہانے والا کوئی نہ تھا۔ عزیزان محترم، بڑی زحمتوں سے اولا محمد کو پالا تھا زینب نے۔ کس لیے پالا تھا؟ اس لیے نہیں پالا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے میری خدمت کریں گے، اس لیے پالا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے تو میرے بھائی پر قربان ہوں گے۔ کہنا اولا محمد کو لے کے اسی لیے چلی تھی، تمام سفر میں کہتی رہی اولا محمد
تمہیں بھیا پر قربان ہونا ہے، اور محمد تمہیں بھیا پر قربان ہونا ہے۔ شب عاشور سارے خیموں میں کوہرام وقع تھا۔ جناب زینب تھی جو اپنے اور محمد کو بٹھا کر سمجھا رہی تھی، اور محمد یاد رکھنا اکبر بعد میں میدان میں جائے تمہاری لاشیں پہلے آنی چاہیے، پہلے تمہاری شہادت ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، بار بار زینب اور محمد کو آمادہ کر رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں شہادت کے لیے۔ آخر میں عاشور کا دن آ گیا۔ عاشور کا جب دن آ گیا تو بار بار اور محمد خیمے کو باہر آتے ہیں، پھر اندر چلے جاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھ لیا، اے بچوں آخر اب تک مرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ آخر اب تک جان کو ماموں پر قربان کیوں نہیں کیا؟ ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے اماں ہم کیا کریں، بار بار جانا چاہتے ہیں مگر ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ ماموں کہتے ہیں بچوں ارے تم تو میری بہن کی نشانی ہو، اے بچوں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ ایک مرتبہ جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو شہزادی نے حضرت عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ بھیا آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا تو نہیں؟ کہا نہیں شہزادی، آپ نے آج تک ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، ہم تڑپتے رہے، آپ کچھ مانگے مگر کچھ نہیں مانگا۔ کہا عباس آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، جاؤ میرے حسین سے کہہ دو کہ ان بچوں کو قبول کر لے، انہیں مرنے کی اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ عباس کی آنکھوں سے جاری آنسو ہوئے، عباس نے امام حسین کو آواز دی۔ امام حسین نے جب اپنی بہن کی یہ جانثاری دیکھی تو عباس کو بلایا اور کہا ہے عباس اور محمد کو آمادہ کر دو، اور محمد کو آمادہ کر دو۔ ایک طرف جناب عباس نے جناب عون کو سوار کیا، ایک طرف آقا نے امام حسین نے جناب محمد کو سوار کیا۔ اب دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے ایک میمنہ کی طرف بڑھا، ایک میسرہ کی طرف بڑھا، ایک نے میمنہ سے حملہ کیا، ایک نے میسرہ سے حملہ کیا۔ عزیزان محترم دونوں میمنہ اور میسرہ میں تھے، حملے کرتے کرتے دونوں قلب لشکر پہ پہنچ کر آپس میں مل گئے۔ دونوں نے آپس میں ملاقات کی، کہنے لگے بھیا کیا ارادہ ہے؟ اب میرا ارادہ یہ ہے ماموں کے دشمن بطر سعد کو قتل کر دوں۔ ایک مرتبہ مگر جب دریا کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ دریا کے نزدیک آ چکے تھے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا ارے سامنے دریا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بس میرا تو دل یہ کہہ رہا ہے اے کاش ہم اپنی بہن سکینہ کا مشکی جانے اپنی بہنوں کی فکر ہوتی ہے بھیا، کاش سکینہ کا مشکیزہ لے آتے۔ ادھر سے بسر سعد نے اعلان کیا دونوں قلب لشکر میں ہیں، میمنہ اور میسرہ سے مل کر حملہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ دونوں جانب سے اور محمد پر حملہ ہوا، ایک کے سر پر برد لگا، ایک کے سر پر تلوار چلی، دونوں ایک ساتھ زمین پر گرے۔ ماموں جان مدد کو آئیے، روایت کہتی ہے ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے۔ عزیزان محترم دونوں بچوں کو، دونوں بھائیوں کو، دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے زانوں پر لیا۔ روایت کہتی ہے ایک بھائی کی روح قفس انظری سے پرواز کر گئی تھی، ایک بھائی میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، اس نے آنکھوں کو کھولا۔ ماموں جان کا کیا کہنا چاہتے ہو بیٹا؟ ایک مرتبہ جب کان اپنے بچے کے ہونٹوں کے نزدیک کیے تو عباس نے کیا سنا؟ بچہ یہ کہہ رہا تھا ماموں اماں سے کہہ دینا دریا تک پہنچے ضرور تھے مگر آپ کے بچوں نے پانی نہیں پیا۔ خدا آپ کو کوئی طاقت ہے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دونوں جنازوں کو اٹھایا، خیموں میں لایا گیا، ساری بیویاں آئیں، کوہرام بپا تھا، آنسو بہائے گئے، ہائے اور محمد، واہ اور محمدہ، ماتم ہوا، نوحہ ہوا، مگر حسین نے کہا ساری بیویاں موجود
بچوں کے جنازے آ چکے ہیں. جناب فضا گنی شہزادی آپ کے بچوں کے جنازے آ چکے ہیں, کیا آپ نہیں آئیں گے؟ جن کے بچے ہیں بڑے غور سے جملے سنیں, ان کو سنبھال کے جملے سنیں. خدا نے آپ کو اولادوں سے نوازا ہے, ان اولادوں کی محبت آپ کے دلوں میں یقیناً باقی ہے. اس محبت کو ذہن میں رکھ کے یہ نکتے سنیں. زینب آئی اور آنے کے بعد میں دونوں شہزادوں کی میت کے درمیان میں بیٹھ گئی. ایک ہاتھ کو اپنے ایک بیٹے کے سینے پر رکھا, دوسرے ہاتھ کو دوسرے بیٹے کے سینے پر رکھا, سر کو سجدے میں رکھا. اللہم تقبل منا, پروردگار اس قربانی کو قبول کر لے. زینب نے شکر کا سجدہ تو کیا مگر زینب روئی نہیں. اور محمد میں تمہیں نہیں روؤں گی, میں اپنے آقا حسین پر گریہ کروں گی, اپنے بھیا حسین پر گریہ کروں گی. ماں کا دل تھا مگر بہن بھائی سے زیادہ محبت کرتی تھی, بچوں پر روئی نہیں, بچوں پر گریہ نہیں کیا. عزیزان محترم, جب ہمارے یہاں کسی بچے کا خدا نہ کرے انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ سخت اس وقت سنبھالنا اس کی ماں کو. خدا نہ کرے کسی کا بچہ ہے دنیا پہ چلا جائے, ماں کو سنبھالنا بڑا سخت ہوتا ہے. خواتین سے کہا جاتا ہے کہ ذرا گھر سے دور لے جایا جائے ماں کو, اہتمام کیا جاتا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایسا کرو گھر سے بچوں کی نشانیوں کو چھپا. کیوں چھپا دیں؟ کہ ماں کا دل ہے. جب جب بچوں کی نشانیاں دیکھے گی اپنا بچہ یاد آئے گا, تب تب تڑپ کر رویا کرے گی. اہتمام یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, یہی اہتمام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی نشانیوں کو چھپا دیا جاتا ہے. عزیزان محترم, کیوں؟ کیونکہ ماں کا دل ہے, تڑپ جاتا ہے نشانیاں دیکھ کر. زینب اپنے بھائی سے محبت ضرور کرتی تھی مگر ماں کا دل بھی تھا. اسی لیے جب مدینے پہنچے اور محمد کے حجروں کو دیکھا, مسلوں کو دیکھا, زمین پر بیٹھی, ہائے میرا ہائے میرا محمد, اے میرے بچوں, ارے ماں تو معاف کرنا, ماں تمہیں رونا پڑ.